बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज की दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अमरीकी तर्जमान वाइट हाउस का कहना है कि इमरान खान पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। हमले के बाद भारत का कहना है कि सूरत हाल की पेशरफ्त को मॉनिटर कर रहे हैं, इस पर अभी मजीद कुछ नहीं कह सकते। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडर ने अपने एक बयान में कहा है कि इमरान खान और उनके हामियों पर हमला नाकाबिले कबूल है, इस तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं। जस्टिन ट्रूडर ने इमरान खान और तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सऊदी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले की कोशिश की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने भी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर कातलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अमाराती वज़ीर खारजा ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात दहशत गर्दी और तशद्दुद के खिलाफ बरादर मुल्क पाकिस्तान और इसके अवाम के साथ है। बरतानवी वज़ीर खारजा जेम्स क्लेवरली का कहना है कि पाकिस्तान में इमरान खान पर हमला अफसोसनाक है। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि इमरान खान खैरियत से हैं। इमरान खान की साबिक अहलिया रेहम खान ने भी साबिक वज़ीर आज़म पर होने वाले कातलाना हमले की मजम्मत की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमारी तमाम हमदर्दियाँ इमरान खान के साथ हैं। हमें सियासत से नफरत और शिद्दत पसंदी को ख़त्म करना है। यूरोपीय यूनियन हुक्काम ने भी ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा है कि इमरान खान और उनके साथियों पर हमले के बाद सख्ते में है। तशद्दुद किसी भी सूरत में नाकाबिले कबूल है। ये अफसोसनाक वाक़या है। वाज़ेह रहे कि गुजरांवाला में इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग से PTI चेयरमैन समेत कई अफराद जख्मी हो गए थे। भारत में वाईफाई का पासवर्ड न देने पर 17 साला नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मुंबई के इलाके कामोत में एक पान की दुकान के करीब खड़े दो अफराद ने 17 साला विशाल राजकुमार से वाईफाई हाई स्पॉट का पासवर्ड मांगा। विशाल के मना करने पर तीनों में तकरार हो गई। इसी दौरान मुलजमान ने विशाल पर तेज धार आले से हमला कर दिया। हमले में जख्मी होने के बाइस विशाल गिर गया और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर जल बसा। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 18 मिलियन पाउंड में पुर्तगाल का महंगा तरीन घर खरीद लिया है, जिसके बाद उनके स्पोर्टिंग लिस्बन फुटबॉल क्लब में वापसी की अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं। रोनाल्डो की नई रिहाइश गाह पुर्तगाल के इलाके कॉसेक्स में वाक़े इनका घर का रकबा 2720 मुरब्बा मीटर है, जो कि 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। इसमें मुख्तलिफ बागात और एक बड़ा स्विमिंग पूल भी मौजूद है। हॉलैंड की हुकूमत ने शाम के शुमाली इलाके में कायम हिरासती कैंपों से अपने शहरी 12 खवातीन और 28 बच्चों को वतन वापस लाने का ऐलान किया है। वतन लौटने पर इन्हें शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश में शमूलियत इख्तियार करने पर मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। दो हुकूमती उज़रा ने बताया कि काबीना दहशत गर्दी के जराइम में मुलव्विस 12 डच खवातीन और इनके 28 बच्चों को नीदरलैंड मुंतकिल कर रही है। नीदरलैंड की हुकूमत ने चीन को हुक्म दिया है कि वो उनके मुल्क में कायम पुलिस स्टेशन को फौरी तौर पर बंद कर दे, जिनके बारे में रिपोर्ट्स मिली हैं कि उन्हें मुखालिफिन को हरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेन में कायम NGO सेफ गार्ड डिफेंडर की तहकीकात के नतीजे में ये रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया है कि चीन ने दुनिया भर में 54 समुंदर पार पुलिस मराकज कायम किए हुए हैं, जिनमें 2 हॉलैंड के अंदर काम कर रहे हैं। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े हमारा पता ये है। पिछले 30 वर्षों के दौरान यूरोप का दर्जा हरारत आलमी औसत से दुगना ज़्यादा बढ़ा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में हर दिहाई के दौरान दर्जा हरारत 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। इस तरह यूरोप तेज़ी से गर्म मौसम की लपेट में आने वाला खित्ता बन गया है। रवां साल में भी 2021 की तरह यूरोप के बड़े शदीद हीट वेव और खुश्क साली से मुतासर हुए, जिसकी वजह से जंगलात में आग लगने के वाक़यात पेश आए। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 1997 से 2021 तक अल्पाइन ग्लेशियर्स की मोटाई में 30 मीटर की कमी वाक़ई हुई है।
روس اور یوکرائن کے دوران جنگ کے باعث ناروے نے اپنی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ نارویین وزیر اعظم یوناس نے کہا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ روس ناروے یا کسی اور ملک پر قبضے کا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن ناروے نے اپنی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ بدسلوکی اور استحصال کے امکانات اور واقعات کے باوجود ہر سال لاکھوں نیپالی تارکین وطن مڈل ایسٹ کے ملکوں کی جانب کھینچے چلے جاتے ہیں۔ خطرات اور استحصال کے امکانات کے باوجود مشرق وسطیٰ کے ممالک ہر سال لاکھوں نیپالی مہاجر مزدوروں کو اپنی جانب راغب کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس 6,20,000 نیپالی ورکرز اس خطے میں منتقل ہوئے۔ نیپال ترسیلات زر یعنی ریمیٹنس پر سب سے زیادہ منحصر کرنے والا دنیا کا 5واں ملک ہے، اور ریمیٹنس نے بڑی تعداد میں گھرانوں کو غربت سے نکالنے میں مدد کی ہے۔ بھرتی کرنے والی ایجنسیاں نیپالی حکومت سے لابنگ بھی کرتی ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کی سرگرمیوں پر کوئی روک نہ لگ جائے۔ نیپالی حکومت کے لیبر مائیگرنٹس رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 2008 سے اب تک کم از کم 7,467 تارکین وطن بیرون ملک ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں 750 مزدوروں کی موت 2018 اور 2019 کے درمیان ہوئی۔ ان اعداد و شمار میں ان ورکرز کی تعداد شامل نہیں ہے جو غیر قانونی چینلز کے ذریعے مہاجرت کر کے جاتے ہیں، اور اس میں بھارت میں کام کرنے والے نیپالی مزدوروں کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ برطانوی خاتون وزیر سویلا پرورما کی رشی سوناک کی سربراہی میں نئی حکومت میں واپسی سے تنازع کی نئی بیچ چھڑ گئی ہے۔ خاتون وزیر داخلہ کے ایک بیان میں اس وقت تنقید چھڑ گئی تھی جب انہوں نے تارکین وطن کی چھوٹی کشتیوں میں انگلش چینل کو عبور کرنے کو حملہ قرار دیا تھا۔ مانچسٹر ہوائی اڈے پر، جس میں 1,600 افراد کی گنجائش ہے، میں تقریباً 4,000 پناہ گزینوں کے گھسنے پر بات کرتے ہوئے خاتون وزیر نے کہا کہ تارکین وطن 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ ان کا کہنا تھا تمام پناہ گزینوں کو پناہ دینا ناممکن ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غیر قانونی کشتیوں پر برطانیہ پہنچنے کی کوشش کرنے والے سیاسی پناہ کے متلاشیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر ولادیمیر پوتن نے ہدایت جاری کی ہے کہ ملک میں غیر ملکیوں کے داخلے کا ایک نیا اور آسان نظام متعارف کرایا جائے جس میں وہ بغیر ویزے یہاں کا سفر کر سکے۔ صدر پوتن نے وزارت داخلہ اور خارجہ کے علاوہ فیڈرل سیکورٹی سروس حکام کو اہم ہدایات جاری کر دی ہے۔ سیاحتی، کاروباری یا تعلیمی مقاصد کے لیے روس آنے والے غیر ملکیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں حصہ لینے والے غیر ملکیوں کے لیے ویزا انٹری نظام متعارف کروانے کی تجویز تیار کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ روس کی جانب سے یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب یورپی یونین نے روسی شہریوں کے لیے ویزا پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ بارسلونا کے ایونیدا پارالل پر واقع نائٹ کلب کے سامنے ایک نوجوان کو چھرا گھونپ کر ہلاک کر دینے کے الزام میں پولیس موسد اسکواڈرا نے ایک 19 سالہ لڑکے کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ اتوار کی رات کو پیش آیا تھا۔ بارسلونا میں پولیس موسد اسکواڈرا نے ایک انتہائی خطرناک جرمن کرائم آرگنائزیشن سے منسلک 37 سالہ جرمن شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ زیر حراست شخص کی گرفتاری کے انٹرنیشنل وارنٹ جاری کیے گئے تھے اور بارسلونا کے علاقے سیوتات بیا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بارسلونا کے سان خوان دے ڈیو ہسپتال کے سرجن نے 2 سالہ بچے اولیور کے دماغی رسولی کو 90% سے زیادہ ختم کر دیا ہے۔ اس آپریشن میں 15 پروفیشنلز کی ٹیم نے حصہ لیا۔ یہ آپریشن 10 گھنٹے تک جاری رہا۔ بچہ فی الحال ICU میں ہے جہاں وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا ہے۔ بچے کا تعلق میکسیکو سے ہے۔ بارسلونا کے علاقے ٹرینیتاد بیا میں جنسی زیادتی کی نئی شکایت درج ہوئی ہے جس میں ایک شخص نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی مگر علاقہ مکینوں کی مداخلت کی وجہ سے وہ ناکام رہا۔ پولیس موسد اسکواڈرا نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور مقدمہ زیر سماعت ہے۔ یہ واقعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب واقع پارکے دے ٹرینیتاد بیا میں پیش آیا تھا۔ بارسلونا میں پولیس گواردیا اربانا نے ایک ٹورسٹ سے 36,000 یورو مالیت کی رولیکس برانڈ کی گھڑی چھیننے کے الزام میں علاقے بارسلونیتا سے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گواردیا اربانا کے اہلکاروں نے چیخو پکار سنی اور 2 افراد کو بھاگتے ہوئے دیکھا جس پر ان کا پیچھا کیا اور بالآخر انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔
ہوئے پولیس نے چوری شدہ گھڑی ٹورسٹ کو واپس کر دی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ کینیڈا کو نئی امیگریشن پالیسی کے تحت 14 لاکھ ملازمین کی ضرورت ہے۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ہمیں مزید لوگوں کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر شان فریزر نے آئندہ 3 برسوں میں تقریباً 14 لاکھ تارکین وطن کو خوش آمدید کہنے کے منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امیگریشن وزیر کے اعلان کے مطابق کینیڈا 2023 میں 4,65,000 نئے مستقل باشندوں کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہے گا۔ 2024 میں 4,85,000 جبکہ 2025 میں 5 لاکھ مزید افراد مستقل رہائش کی غرض سے کینیڈا کا رخ کریں گے۔ یاد رہے کہ کینیڈا کے 10 لاکھ تک شہری فی الحال بے روزگار ہیں، مگر اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یا تو وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں یا پھر وہ ایسی ملازمتیں کرنا ہی نہیں چاہتے جو کہ مارکیٹ میں فی الحال دستیاب ہیں۔ اسی لیے کینیڈا کو باہر سے ملازمین کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی نے رواں ہفتے اعلان کیے گئے حکومتی فیصلے پر تنقید کی ہے، تاہم اس نے امیگریشن کھولنے کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔